ایک بادشاہ تھا جس کی 6 بیٹیاں تھیں اور کوئی بیٹا نہیں تھا۔ جب ملکہ نے خوشخبری سنائی کہ وہ ایک بار پھر ماں بننے والی ہے تو بادشاہ نے سختی سے کہا، اگر یہ بچہ بھی لڑکی ہوا تو میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ملکہ یہ سن کر بہت پریشان ہو گئی۔ جیسے جیسے جنم کا وقت قریب آتا گیا، بادشاہ نے دایا کو حکم دیا کہ بچی پیدا ہوتے ہی اسے ختم کر دے۔ وقت آیا اور ایک بہت ہی خوبصورت بچی دنیا میں آئی۔ دایا نے جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا تو وہ اسے مار نہ سکی۔ بچی ہنس پڑی اور اس کے ہونٹوں سے خوشبو بھری پھول جھڑنے لگے۔ دایا یہ منظر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ ملکہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اس نے دایا کو بہت سا سونا چاندی دے کر کہا کہ بادشاہ سے جھوٹ بول دے تاکہ وہ ننھی شہزادی کو چھپ کر پال سکے۔ یوں شہزادی خفیہ طور پر بڑی ہونے لگی۔ جیسے جیسے وہ چلنے لگی، اس کے ہر قدم سے سونے اور چاندی کی اینٹیں ملنے لگے جنہیں ملکہ چھپا کر رکھتی رہی۔ کچھ عرصہ گزرا، ایک دن خزانہ ختم ہو گیا۔ بادشاہ فکر مند بیٹھا تھا کہ ملک کیسے سنبھالے۔ تب ملکہ نے اپنے خفیہ ذخیرے سے چند اینٹیں بادشاہ کو دے دیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور وجہ پوچھی۔ ملکہ نے کہا، پہلے وعدہ کرو کہ میری جان معاف کی جائے گی۔ بادشاہ نے وعدہ کیا۔ تب ملکہ بادشاہ نے اپنی 7ویں بیٹی کو سامنے لایا۔ وہ چلتی تو جیسے سونے چاندی کی سونیاں بکھر رہی ہوں اور ہنستی تو پھول جھڑنے لگتے۔ بادشاہ نے پہلی بار اپنی چھوٹی بیٹی کو دیکھا اور دل پگھل گیا۔ اس نے ملکہ کو معاف کر دیا اور بیٹی کو گلے لگا لیا۔ لیکن بڑی بہنوں کے دلوں میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ بادشاہ نے حسد ختم کرنے کے لیے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے لیے ایک الگ شاندار محل بنوایا۔ ایک دن بادشاہ کو سفر پر جانا تھا۔ اس نے بیٹیوں سے پوچھا کہ واپسی پر کیا تحفہ چاہیے۔ چھوٹی شہزادی اپنی دعا میں مصروف تھی۔ اس نے اپنی کنیز سے کہا کہ بادشاہ سے کہو صبر۔ کنیز نے سمجھا کوئی چیز ہے جس کا نام صبر ہے۔ بادشاہ واپسی پر باقی بیٹیوں کے تحفے لے آیا اور سب سے چھوٹی کے لیے ایک ڈبہ دیا۔ ہے صبر۔ شہزادی کچھ نہ سمجھ سکی اور ڈبہ ایک کونے میں رکھ دیا۔ ایک دن گرمی میں پنکھا تلاش کرتے ہوئے اس نے ڈبہ کھولا تو اندر ایک خوبصورت پنکھا ملا۔ جیسے ہی اس نے پنکھا چلایا، ایک نہایت خوبصورت شہزادہ اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ شہزادی اسے دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ شہزادے نے اسے ہوش میں لایا اور کہا کہ یہ پنکھا جب بھی تم چلاؤ گی میں حاضر ہو جاؤں گا اور جب چاہو واپس چلا جاؤں گا۔ یوں دونوں دن رات ساتھ گزارنے لگے۔ یہ بات بڑی بہنوں کو پتہ چل گئی۔ ان کے دل میں حسد اور بڑھ گیا۔ وہ ظاہر کی دوستی کرنے لگے اور بہن سے شہزادے کے بارے میں راز معلوم کرنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک دن انہوں نے کہا کہ ہم نے تمہارے مہمان کے لیے نرم بستر تیار کیا ہے، لیکن اس بستر پر انہوں نے شیشے کے ٹکڑے بچھا رکھے تھے۔ چھوٹی بہن نے اعتبار کیا اور پنکھا ہلا کر شہزادے کو بلایا۔ جیسے ہی وہ بستر پر لیٹا، شیشے کے ٹکڑے اس کے بدن میں چبھ گئے۔ شہزادہ خون میں نہا گیا۔ شہزادی گھبرا کر پنکھا ہلانے لگی اور اسے واپس اس کے دیس بھیج دیا۔ دن گزرتے گئے مگر شہزادہ دوبارہ نہ آیا۔ شہزادی روتی تھی رہتی اور پنکھا ہلا کوئی جواب نہ ملتا۔ آخرکار اس نے عزم کیا کہ وہ خود شہزادہ کے ملک جائے گی۔ اس نے لڑکوں کے کپڑے پہنے اور سفر پر نکل پڑی۔ جنگلوں میں بھٹکتی رہی۔ ایک دن ایک درخت کے نیچے آرام کر رہی تھی کہ اس نے ایک طوطے اور مینا کی باتیں سنی۔ مینا نے کہا، اصل علاج تو اس دیو ہیکل جنگلی کبوتر کی یخنی ہے جو قد میں انسان جتنا بڑا ہے اور جس کی آنکھیں نیلی ہیں۔ اگر اس کبوتر کی یخنی بنائی جائے اور شہزادے کو پلائی جائے تو اس کے سارے زخم ٹھیک ہو جائیں گے۔ یہ سن کر شہزادی نے ارادہ کیا کہ وہ اس کبوتر کو ڈھونڈے گی۔ کئی دن جنگلوں اور وادیوں میں گھومنے کے بعد وہ ایک گھنے درخت کے پاس پہنچی جہاں واقعی ایک دیو ہیکل کبوتر بیٹھا تھا۔ اس کا قد انسان کے برابر اور آنکھیں نیلے روشنی سے چمک رہی تھیں۔ شہزادی نے بہت احتیاط سے جال بچھایا اور دانے ڈالے۔
जब कबूतर जाल में आया तो उसने इसे पकड़ लिया। वो इसे लेकर वापस आई और उसकी यखनी तैयार की। यखनी की खुशबू पूरे महल में फैल गई। जब वो शहजादे के पास पहुंची तो सब दरबारी हैरान रह गए कि एक नौजवान तबीब कितनी शान से आया है। शहजादी ने नकाब पहना हुआ था ताकि पहचानी ना जाए। इसने कहा, अगर आप लोग इजाजत दें तो मैं शहजादे को ये यखनी पिला दूं। यखनी पिलाई गई तो कमाल हो गया। शहजादे के जख्म तेजी से भरने लगे। चंद दिनों में वो मुकम्मल सेहतमंद और पहले से भी ज्यादा हुसैन हो गया। शहजादे ने शुक्रगुजारी के लिए तबीब को दरबार में बुलाया और कहा, ऐ मेहरबान हकीम, तुमने मेरी जान बचाई है। जो चाहो मांग लो, मैं इनकार नहीं करूंगा। शहजादी ने मुस्कुरा कर कहा, शहजादे क्या आप मुझे पहचान नहीं पाए? ये कहकर उसने नकाब हटा दिया। शहजादे ने हैरत से देखा तो उसकी अपनी महबूबा शहजादी सामने खड़ी थी। खुशी से वो बेख्तियार उसके कदमों में गिर गया। दरबार वाले भी हैरत से देखने लगे। शहजादे ने इसे अपनी जिंदगी की मालिक कहकर तख्त के बराबर बिठा दिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों की शानदार शादी हुई। शादी के मौका पर 7 दिन और 7 रात जश्न मनाया चला गया। शहजादी ने अपने वालिद बादशाह को भी पैगाम भेजा। बादशाह, मुल्का और सब बहनें भी शादी में शामिल हुई। बड़ी बहनों ने शर्मिंदगी से मुआफी मांगी। शहजादी ने दिल बड़ा रखा और सबको माफ कर दिया। यूं शहजादा और शहजादी हमेशा खुश व खरम रहने लगे। जब वो हंसती तो फूल झड़ते, जब चलती तो सोना चांदी बरसते और जब अपने पंखे को हिलाती तो खुशियों की हवा चल पड़ती। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।